کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں. جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن وہ پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کا چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. کامیاب وہی ہے، فلاح اسی میں پائی ہے جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ کو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے مطابق بسر کیا. اور ہماری محفل کے نکال کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں آئیں اور ان محفل کی برکات کو اس انداز سے سمیٹیں کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اپنے رب کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ تم میری ایسی خالص عبادت کرو کہ جب دنیا سے لوٹو میری رضا تمہیں حاصل ہو جائے، میری خوشنودی کو پا لو. اس وقت ہم اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں حاضر ہیں جو ابتدا کی انتہائی محبت والی روحانی اولاد میں سے ساری عارف صاحب کے بچوں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سے یاد رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے قاری صاحب کو، ان کے بچوں کو، تمام عالمین کو، علاقے کے جن لوگوں نے بھی اس حوالے سے بھی اس دعوت پاک کے جانے میں ان کی مدد کی، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، کچھ بھی صحیح کی، اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے اور سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے نشانوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. ابھی کچھ ہی دیر میں قبلہ صاحب تشریف لے آئیں گے، خطاب انشاءاللہ ان کا ہوگا. ہمیں روشنی حاصل کرنی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ اس وقت محفل کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اعلیٰ سے وہ روشنی حاصل کریں کہ جو ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہو، جس سے ہم اپنی آخرت بھی اچھی کر لیں اور اپنی دنیا بھی اچھی کر لیں. اور جو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. اللہ کریم جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار فرمانے والے ہیں اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عالمین کے لیے رحمت ہے، ان کی جانب سے جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ ہماری
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کب ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اعلیٰ میں ایک غلام جنہیں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان میں سے ایک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان ہے، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں وہ عطا فرمائیے کہ جو ہماری بھلائی کے لیے ہے، جو بہتری کے لیے ہے، جس سے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. رسول کریم شاہ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام آپ علیہ السلام کے دربار پاک سے جو ہمیں خوبصورت ترین رہنمائی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، اور جس کے اپنانے میں ہی ہمارا فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ ایک چیز یاد رکھو کہ جو مخلوق ہے نا، جس سے قبل ذکر بھی کیا گیا، ہم سنتے ہیں، اس طرح سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں جب ایک بار یوں عرض کی گئی، کسی غلام نے عرض کیا کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین راستہ کون سا ہے، بڑا شارٹ کٹ ہو، اللہ راضی ہو جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کی مخلوق ہے. اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عیال ہے. جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے ہر وہ شخص کہ جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، جو اس کی مخلوق کے کام آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام ایک موقع پر یوں بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا غلام دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کا وجود لوگوں کو نفع دینے والا ہوگا، اس کا وجود مخلوق کو نفع دینے والا ہوگا. کبھی کسی صورت بھی اس کے وجود سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ لوگوں کو نفع دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ نے اس موقع پہ یوں فرمایا کہ جیسا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تمہاری عیال کے ساتھ کوئی اچھا کرے، ویسے ہی اللہ کریم کو اچھا لگتا ہے اس کی مخلوق کا کوئی بھل کے لیے کوئی کچھ بھلائی کا کام کرے، کوئی کچھ اچھا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جیسا تمہیں نہیں اچھا لگتا نا کہ کوئی تمہارے گھر والوں کے ساتھ، تمہاری عیال کے ساتھ کچھ برا کرے تو وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا بے نہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتے ہیں کہ کوئی اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی برا کام کرے. ابھی میں گاڑی سے اترنے سے قبل ہی راجہ صاحب ساتھ بیٹھے تھے، عارف صاحب تھے، حافظ صاحب تھے. میں بات کر رہا تھا کہ پرانے وقتوں میں ایک مقام پر ایک مجتہد، متقی، پرہیزگار، ہر وقت اللہ اللہ کرنے والا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا، اور ایک ان کے پڑوسی تھا کوئی جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا. اس کے دل میں یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی تھی کہ میں دنیا پہ جو کچھ غلط کام کرتا ہوں انہیں چھوڑ دوں، بلکہ اس میں بڑھتا چلا جاتا تھا. ایک دن پرہیزگار نے ایک جملہ، اور کسی بری نیت کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ اس کے دل میں یہ تھا کاش یہ بھی ٹھیک ہو جائے، کاش یہ میرے رب کی طرف رجوع کر لے. وہ ہر وقت تبلیغ کے سلسلے میں لگے رہتے. ایک دن انسان تھے، ان کی زبان سے نکل گیا تیرا کچھ نہیں بند ہوتا،
تو جہنمی ہے۔ ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو گئی کہ آپ کون کے ہوتے ہیں، یہ کہنے والے ہیں جنت اور جہنم یہ میرے ہیں، اور میرا فیصلہ بھی میرا ہوتا ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے۔ آپ کی جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، جب آپ اس طرف بلاتے ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں ہمتاً ہر وقت مصروف رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ ہدایت من جانب اللہ ہے، ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہوگا کہ کس نے کدھر جانا ہے اور کس نے کدھر جانا۔ اس حد تک محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ہر وقت یہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو اس پہ دیکھیں اسے دعا دے دیں، لیکن یہ کسی صورت ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کسی کے لیے بد دعا کریں یا کسی کے لیے کوئی ایسا جملہ کہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت جو اس وقت ہم مسلمانوں کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ماحول کو ٹھیک کریں۔ اس ماحول میں یہ جو تعفن ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک موقع پر جب آپ نے 3 چیزوں کا فرمایا، ان میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا آپ نے فرمایا کہ میں خوشبو کو پسند کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ظاہری پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اور اصل خوشبو کون سی ہے جو آپ کے اندر ہے، جس کو کہ ایک چیز ہے تمہارے جسم میں وہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جو اندر ہے اس میں ایسی خوشبو ہو، ایسی مہک ہو وجود کے اندر کہ جب یہ کھلے، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جب اس سے ہم کوئی بات کریں تو اچھی بات کریں۔ ہمیں یہاں تک ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر کسی وقت شیطان تمہیں بہت زیادہ اس طرف لے کے آئے کہ تم اب اس کے لیے کچھ بولو، اور اگر تم کنٹرول کر لیتے ہو اپنے اوپر اور کچھ اسے نہیں کہتے، ایسا لفظ جو کہنا نہیں چاہیے، تو وہ خاموشی بھی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب تمہارے لیے عبادت لکھ دے گا۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سنتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہی چیز ہے کہ جو ہم کسی جگہ تبلیغ کرتے ہیں، کسی جگہ جس پر عمل نہیں کرتے، پہلے ہم اپنے آپ کو عملی طور پہ ایسا سجائیں کہ اندر بھی صفائی ہو، اندر بھی خوشبو ہو اور بیرون بھی۔ کئی بارہا مرتبہ اس سلسلے میں میری بات ہی یہی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ یہی رہے گی کہ آپ کے کو اس طرح بلاتا رہوں کہ جو ایک مومن مسلمان کو کس طرح ہونا چاہیے، آقا علیہ السلام کے غلام کی شناخت کیا ہونی چاہیے، وہی جو آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس کا وجود لوگوں کو نفع دینے والا ہوگا، نقصان دینے والا نہیں ہوگا۔ اس طرف توجہ، سیلف کنٹرول، اپنے اندر خیال رکھنا، اس طرف خیال رکھنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غزوہ مبارک سے واپس تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آگئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا باپ اور ماں پہ قربان، ہم گھروں میں آگئے، سکون ہو گیا، ادھر جنگ تھی کفار کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ گئے، ادھر سے واپس آ گئے، اللہ نے کامیابی دی، آپ فرما رہے ہیں ہم بڑے جہاد کی طرف آگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہی حکم دیا تمہیں کہ بڑے جہاد کی طرف آگئے ہو۔ عرض کی گئی کہ کیسے، تو آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اصل بڑا جہاد جو ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے، نفس کے اوپر کنٹرول ہے۔ جب انسان ادھر دنیا میں رہتا ہے تو یہ چیزیں تو سامنے آپ کے سامنے آتی ہیں، لیکن آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں۔ آپ کی زبان سے کلمہ خیر ہی نکلے، کبھی ایسا کلمہ نہ نکلے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی شریعت مبارک اجازت نہیں دیتی۔ جب آپ اس طرف چلتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، آپ علیہ السلام رونق کا فروز ہے، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کس سے سمجھتے ہو؟ کہ یہ بڑا طاقتور ہے، یہ بہت زیادہ زور آور ہے، یہ غالب آ جاتا ہے لوگوں کے اوپر۔
عرض کی گئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں پہ قربان، دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ کوئی کبھی کسی کے اوپر غالب آ جائے، کسی کو گرا لے تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا طاقتور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اسے غالب نہیں کہیں گے، اسے نہیں کہیں گے طاقتور، غالب اسے کہیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جو جسے اپنے اوپر کنٹرول ہے، جس کو اپنی ذات کے اوپر مکمل کنٹرول ہے کہ نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمودات ہیں، اس سے مجھے آگے پیچھے نہیں ہونا، مجھے ہر حال میں انہی کے پیچھے چل، انہی کو اپنانا ہے، اس سے ہی اس کے اوپر مضبوطی سے جم کے رہنا ہے۔ اب مجھے بھی پتا ہے، اب سب کو بھی پتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کسی نے بھی کوئی بھی ارادہ کیا، جب کسی نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے ہر مطابق گزارنی ہے، مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام کو چھوڑنا ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے منع فرمایا، تو ہمارا جو ازلی دشمن ہے ابلیس، جو شیطان ہے، اس سے تو اس کے پیچھے لگنا ہے، اس سے اس کو گمراہ کر، کیونکہ اس نے اجازت اسی چیز کی لے رکھی ہے، پھر وہ آپ کو اشتعال دلائے گا، اور پھر وہ آپ کو غصے میں لائے گا، پھر وہ آپ کو کہے گا کہ او ہو اس نے تجھے یہ کہہ دیا، اس نے اتنا کہا تو اتنا کہہ، پھر تو وہ یہ کہے گا کہ اس نے تیرے ساتھ اتنی برائی کی تو اتنی برائی کر، پھر تو یہ کہے گا کہ اس نے تیری اتنی غیبت ان کے سامنے کی تو سارا مہینہ اس کی عزت سے کھیلتا رہتا۔ شیطان نے یہ کرنا ہے، اور در حقیقت اگر ہم اپنے اعمال کی طرف نگاہ ڈالیں، حقیقت پسندانہ ہو کر، اصل کو بھلائیں نہیں، جھٹلائیں نہیں، اپنے اندر جا کے، تو کیا ہمارے اندر ہمارا نفس ہمیں اس پہ ابھارتا ہے یا نہیں ابھارتا؟ اگر آپ میں سے کسی کو بھی نہیں ابھارتا تو ہاتھ اٹھا دے، کوئی ہاتھ اٹھا دے کہ آپ کو کسی نے آپ کی بھلائی کی تو تسی پھنڈے نہیں۔ بھیا پتہ ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کیا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس راہ پہ چلنے والے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضرورت ہے، پرواز چل پڑنا، کدھر پہنچ جانا ہوتے بعد یہ غلطہ۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی اس کی تعریفوں کے پہاڑ لگا دے، وہ اندر دیکھے تو عاجزی آ جائے، اور اس کی مذمت کے کوئی پہاڑ لگا دے تو پھر بھی اندر دیکھے تو ادھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اسے نہ اس سے کوئی دماغ خراب ہوا اور نہ اس سے کوئی دماغ خراب ہوا، اس سے اس طرح دماغ خراب ہوا کہ اس نے سمجھا میں پتہ نہیں کیا، تو نہ اس سے خراب ہوا کہ میرے ساتھ اس نے یہ کر کیوں دیا۔ سیدنا غوث اعظم پیران پیر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے یہ سمجھ لیا کہ سب سے پہلے جہاد اکبر یہ ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کرنا، یہ اس کو ایسا قابو میں لے لینا کہ اس میں تعریفیں ہوں تو تب بھی کوئی فرق نہیں، مذمت ہو تو تب بھی کوئی فرق نہیں۔ اس کے لیے آپ نے آپ کے آگے عرض کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کا کنٹرول ہے، اس کے ساتھ یہ کنٹرول ہوتی ہے۔ اس کی کنٹرول کدھر ہے؟ ادھر سے۔ اس کا کنٹرول کدھر ہے؟ ادھر سے۔ اس کا کنٹرول کدھر ہے؟ ادھر سے۔ گمان کا کنٹرول کدھر ہے؟ ادھر سے۔ سارے کنٹرول ادھر ہے، اس کو ٹھیک کرنا اور اس کو ویسا بنا دینا جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کہ میرے نزدیک مجاہد وہ ہے کہ جو اس کے خلاف جہاد کرے، اور دوسرے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کہ نہیں، کسی کو گرا دینے والا، کسی کو اوپر غالب آنے والا نہیں ہے طاقتور۔ طاقتور وہ ہے کہ جسے اپنے اوپر کنٹرول ہے، جس کے مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ میرا دین کہ مجھے کس طرف لے کے جاتا ہے، اور جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے فرماتے ہیں، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اگر اسی کے اوپر دیکھا جائے بے شمار مخلوق آتی ہے، بے شمار ساری دنیا میں جگہ جانے کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کبھی کسی جگہ کسی تھانے کے باہر چلے جائیں اور ادھر بیشتر لوگوں سے پوچھے کہ آج ادھر کیوں پریشان کھڑے ہیں،
کیا مسئلہ ہے تجھے؟ وہ کہے گا کہ بس جھگڑا ہو گیا، اس کی کوئی عادت نہیں ہوتی، کبھی کوئی باہم آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچ جاتا ہے، کبھی کسی جگہ سے، یہاں تک کہ بات کبھی کبھار ایسا بھی جگہ پہ چلا جاتا ہے کہ جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک مارا جاتا ہے، ایک بچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے پاس جب یہ ایک جھگڑا پہنچا نا تو آپ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ تربیت فرمانی ہے نا، آپ تو جیسے کل قبلہ صاحب فرما رہے تھے شفاعت کبریٰ لے کے آئے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں، میرے شیخ یوں فرمایا کرتے، میں روز ہی کہیں نہ کہیں کہتا ہوں کہ قاری والوں نے کہا ہے کہ وہ مریض کس کام کا جسے دیکھ کے اس کا شیخ آ جائے، آپ فرمایا کرتے میں یوں کہتا ہوں کہ وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کر مدینہ پاک اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا غلام وہ میرا۔ اور آپ کی کیا شان یہ نہیں ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے؟ آپ علیہ السلام دعائیں دینے والے ہیں دشمنوں کے لیے بھی، جیسے کل قبلہ صاحب نے ندی سہانے میں ذکر فرمایا، کیا خوبصورت کہ ہمارے لیے تو ایک ہی راستہ ہے نا، اور وہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ وہ جو آپ دیتے ہیں وہی ہم اپنائیں گے تو ہمارا رب ہمارے سے راضی ہوگا۔ پیش ہو گیا کہ فلاں جگہ پہ جھگڑے میں تھے دو، ایک مارا گیا ایک بچ گیا، آپ علیہ السلام نے دونوں نے جنت کرو، حیران رہ گئے، ایک نے مار چھڑیا اور دوسرا بیچارہ ماریا گیا، تو پھر چاہ تو یہ تھا کہ جس نے مار دیا اس کے لیے کہا جاتا اس نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دونوں جھگڑے نا، جسے موقع مل گیا، جب جھگڑا ہوتا ہے، جب پاگل ہوتا ہے بندہ، جب غصے میں ہوتا ہے، جسے حرام قرار دیا گیا، جس سے باز رہنے کے لیے، اس کے آپ نے فرمایا کنٹرول، طاقتور وہ ہے جسے اپنی ذات کے اوپر کنٹرول ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ ادھر چلے جائیے، تھانوں کے بعد چلے جائیں، کچہریوں میں چلے جائیں، کسی جیل میں چلے جائیں، ادھر پوچھے ہوا کیا تھا، وہ کہے گا میری مت ماری گئی سی، دوسرے میں تو پاگل ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلیا کدھر، کیونکہ اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں تھا، اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اس نے دین کی فہم اسے حاصل ہی نہیں ہوئی، وگرنہ کیسے ممکن تھا؟ وگرنہ تو اسے پتا ہوتا کہ اگر تجھے کوئی برا کہہ رہا ہے تو اس کے لیے دعا کر، تیرے ساتھ کوئی برا عمل کر رہا ہے تو اس کے لیے اچھا عمل کر، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں تو فائدہ ہی اس کے لیے ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سب سے بڑھ کر ہے۔ ہم روز کہتے ہیں نا، کتنی دفعہ دیاری کہتے ہیں آگے اللہ اکبر، ویسے تو مومن کی ہر وقت زبان پہ ہونا چاہیے بھی، چلتے پھرتے بھی، لیکن نماز میں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ سب سے بڑا وہ، اس کا یہی مطلب ہے یا ادھر کوئی مطلب کرتے ہو؟ تاری زبان چاہیے کہتے ہیں جی، میں اردو کیا نا، ادھر نہیں زبان چاہیے کہتے ہیں اللہ بڑا، اللہ سب سے، جی سارے تو بڑا اللہ ہے۔ لیکن جب عملی طور پہ بات ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں کہ نفس کو کنٹرول کر، غصے میں پاگل مت ہو، غصہ حرام ہے، یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور یہ نفس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ایک تو ہمارا اپنا نفس ہمارا دشمن بن جاتا ہے جب ہمارے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اور اس طرف لے جانے والا کون ہوتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ نہیں، با محبت اختیار کرو، باہم ایک دوسرے کو پیار دو، صلہ رحم اختیار کرو، بھوکے کو کھانے کھلانا، سلانا چلانا، یہ سارے کا سارا تو یہ وہ راستہ ہے نا جو اس کا راستہ ہے جو آقا علیہ السلام کے دربار پاک سے ہمیں ملتا ہے۔ ماحول کو ٹھیک، جو میں کہہ رہا تھا، ماحول کو ٹھیک رکھو، اسے خراب مت کرو۔ دوسرا راستہ کون ہے جس سے یہ ماحول اچھا نہیں لگتا؟ دو تسی آ کے بیٹھے چال اسمال بول رہے ہو، سلام کر رہے ہو، سینے نہ لا رہے ہو، کس کی وٹ چڑھے گا؟ کس کی چڑھے گا؟ شیطان کی۔ اور جدو تسی آپس محبت کرو گے،
وٹ چڑھے گا شیطان کی. اچھا کس کے لگے گا؟ جس کی تسی کہہ دیو بٹا ہوئے. ہم کرتے کس کو ہیں؟ کس کو خوش کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں جب ایک دوسرے کی عزت سے کھیلتے ہیں, اس کے ڈوڑے دے نہ کھیلتے ہیں کسی بھی جگہ, تو خوش کون ہوتا ہے اور ناراضگی کس کی حاصل کرتے ہیں؟ خوش ہم اپنے اس کو کھلے دشمن کو کرتے ہیں جو اللہ نے فرمایا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اسے ہم خوش کرتے ہیں. اور ناراض کس کو کرتے ہیں؟ کہ جب ہم یہ سب کام کرتے ہیں تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں, جب اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرتے ہیں. جب اس پہ سیدنا غوث اعظم گئی, پھر ان کا نام پاک کوٹ کروں کہ میں کیا, میری اوقات کیا. آپ پتہ ہے اس انداز اس وقت کو کس انداز سے فرماتے ہیں؟ آپ یوں فرماتے ہیں کیوں بک بک کرتے ہیں, یہ آپ کے الفاظ کیوں بک بک کرتا ہے جب تو کہتا ہے تو بڑا ہے, تو بڑا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. یا آپ دوسرے موقع پہ یوں بھی فرماتے ہیں کہ جب تجھے کسی اس کی تھوڑی شرم یا ہوتی ہے تو ادھر اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتے ہیں, تو اس سے بچتا بھی ہے, تجھے پردے کا بھی خیال ہوتا ہے, تجھے ہر چیز کہ یہ میں نہ کروں. کوئی گناہ کا ارادہ کرنے لگا, کچھ کرنے لگا تو سوچتا ہے سجے کھبے کوئی نہ دیکھے. ان حضرات کی باتیں کاش ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے, یہ تعفن دور ہو سکتا ہے, اس گھٹن سے ہم نکل سکتے ہیں. پہلے والے موقع میں آپ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ بڑا, اللہ بڑا, اللہ بڑا. لیکن جب کوئی بات ہو جائے کہ تو نے بتانا ہے کہ نہیں میرے نزدیک وہی بڑا ہے, پھر تیرا نفس تجھے کدھر لے کے جاتا ہے؟ نہیں میرا نفس بڑا. پھر تو بھول جاتا ہے کہ تیرے گردان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ فرماتا ہے کہ اس کے نفس کے اوپر کنٹرول کرو. آپ نے فرمایا جہاد اکبر ہے. پھر تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹی عملی طور پہ ثابت کر کہ جب کوئی ایسا موقع ہوئے تو تیری زبان سے نکلے کہ اللہ ہی بڑا ہے, پھر تیرے نزدیک یہ ہو کہ ادھر سے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام پہنچ گیا کہ نفس پہ کنٹرول. اب آپ کے آگے بات کر رہا تھا کہ کسی بھی جگہ کسی کو پریشانی میں دیکھیں, کسی گرفت میں آگے کو دیکھیں تو پیچھے کیا نظر آئے گا؟ غصہ. پیچھے کیا نظر آئے گا؟ انسان کو کس طرف لے کے جاتی ہے؟ پریشانیوں کی طرف. اور اس کے برعکس جب آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں, اس سے ہٹ کے رکھتے ہیں تو پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے. ان پریشانیوں کا آپ یہ جو چھوٹی سے وقت کے لیے پریشانی کا دن ہے, اس دن سب سے زیادہ بچانے والی آپ کو لیے یہی چیز ہوگی کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہوگا, کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا ہوگا. گھروں کے معاملات کو دیکھ لیں. اکثر آپ علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ طلاقیں عام ہو جائیں گی قرب قیامت میں, عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس وقت لوگوں کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا, اس پہ کنٹرول نہیں ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ نفس ان کو اس طرح ابھارے گا کہ ایک منٹ نہیں لگائیں گے کوئی جملہ. میرے پاس بھی ادھر علماء کرام بیٹھے ہیں, ان کے پاس اکثر و بیشتر لوگ آتے ہیں کہ بس یہ ہو گیا, ان کو رستہ دسو کہ کیسے ہم اس سے نکلیں, کوئی فتویٰ لکھ کے دو, کتنوں کوئی گنجائش کر دو. او بھائی تو نے پہلے کیوں نہیں اپنے آقا علیہ السلام کے فرمودات کی طرف نگاہ رکھی کہ سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. جب ہم اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں, اپنے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھ کے رکھتے ہیں, تو پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے. کسی بھی لمحے قبلہ صاحب تشریف لانے والے ہیں, میں نے کسی کوئی موضوع نہیں لیا, میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جنت بھی ہمارے اپنے اس کو دینے والا وہ ہے. کسی بھی صورت میں بندہ جو کچھ بھی دے آگے آخرت میں دے گا وہ دے گا. کبھی یہ نہ کرو کہ میں نے یہ کر لیا تو میں جنتی ہو گیا. یہ کام ضرور کرتے رہے کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام راضی ہو جائیں. وہ تو اس کا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو یقینی طور پہ
اس کا کرم شامل حال ہوتا ہے، اس کا فضل شامل حال ہوتا ہے۔ میں کسی موضوع کو چھیڑے بغیر قبلہ صاحب ابھی خطاب فرمائیں گے، میں نے آپ سے جو دو چار ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، اپنے زبان پہ کنٹرول رکھیں، زبان کو اچھا رکھیں، نیت صاف رکھیں، گمان اچھا رکھیں، خیالات پاکیزہ رکھیں۔ اذان دی جاتی ہے مغرب کی نماز، اور مغرب کی نماز کے ساتھ ہی انشاءاللہ قبلہ صاحب کا خطاب